بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے۔ منافقین نے یہ سمجھا کہ لمبا سفر تھا اور سخت گرمی، پھر کھجوروں کی فصل تیار تھی، تو فرمایا یہ پیچھے رہ جانے والے جو آپ کے ہم رکاب نہیں گئے، فرح المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں کہ یہ لوگ گرمی میں سفر بھی کریں گے، اپنی سواریاں بھی لے کر گئے، اپنے اخراجات بھی لے کر گئے، اپنا اسلحہ بھی لے کر گئے، اور شاید جنگ ہو جائے تو وہاں مارے جائیں، جان بھی چلی جائے، مال بھی گیا۔ ہم بڑے مزے میں ہیں کہ سفر سے بھی بچ گئے اور مال بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی، تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا یہ پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں، کس بات پر؟ بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے پیچھے رہ جانے پر۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اس بات سے نفرت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے یا جان سے جہاد کریں۔ وقالو، نہ صرف یہ کہ خود پیچھے رہ گئے، دوسروں کو بھی کہتے ہیں، کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہ اس گرمی میں کیوں جاتے ہو، مت جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے حبیب نے فرما دیجئے، انہیں خبر کر دیجئے، کل نار جہنم اشد حرا، انہیں کہہ دیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے رہ جائے گا وہ اپنی جگہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور یہ تو سورج کی گرمی ہے، دھوپ ہے، اس میں سارے ذی الارواح پھر رہے ہیں، جانور بھی، انسان بھی، چرند بھی، پرندے بھی، ہر چیز اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اصل گرمی تو دوزخ کی آگ میں ہوگی، جہاں موت بھی نہیں آئے گی اور زندگی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ انہیں فرما دیجئے نار و جہنم اشد حرا، دوزخ کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ انسانی زندگی کا کتنا عرصہ ہے جو وہ انجوائے کرتا ہے؟ 15-16 سال کا انسان بالغ ہوتا ہے، 15-16 سال تو وہ گئے۔ 70 کے بعد ویسے اس کے لیے نمک مرچ برابر ہو جاتا ہے، کوئی چیز میٹھی ہو یا کڑوی ہو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ 20 سے 70 تک 50 سال ہے۔
ان 50 سالوں میں آدھے سال 25 سال تو راتوں کی نظر ہو گئی، نیند کی نظر ہو گئی۔ اگر صرف دنوں کا حساب کیا جائے تو بندے کے پاس 25 سال رہ گئے۔ اب یہاں اس کے پاس یہ 25 سال ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد ابد الآباد کی ایک زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تفقہ ہوتا ہے کسی بات کو اپنی فکر یا عقل سے سمجھ لینا، کسی بات پر غور کر کے اس کے نفع و نقصان کو جان لینا، اسے تفقہ کہتے ہیں۔ اسی لیے احکام شریعت کو فقہ کہتے ہیں کہ بھلائی اور برائی میں تمیز کر لینا، سمجھ لینا، جان لینا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اب جس نے ہمیشہ کی زندگی ان 25 سالوں پہ قربان کر دی، اور 25 سال تو اس نے حلال حرام جائز ناجائز سارا کر کے اپنی طرف سے بڑی عیش کر لی، لیکن کیا یہ دانش مندی ہے کہ عبدالآباد کی اللہ کی سزا اور عذاب اختیار کر لیا؟ فرمایا یہ تفقہ نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ کاش یہ اپنی عقل جو اللہ نے دی تھی، جو شعور اللہ نے بخشا تھا، اسے کام میں لاتے۔ اور بڑی سادہ سی بات ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ہر بندے کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے یا اللہ کی بات سنے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ رسول صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور اسے اس کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ اور یہ دلیل نبوت ٹھہری کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کی ہے، 40 برس گزارے، کیا تم میرا کوئی ایک جملہ 40 برسوں میں کسی انسان کے بارے جھوٹا ثابت کر سکتے ہو کہ میں نے کسی پر جھوٹ بولا؟ تو جس ہستی نے زندگی بھر کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، وہ بھلا اللہ پر کیسے جھوٹ بولے؟ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ اب یہ خلاف رسول اللہ کا اطلاق صرف غزوہ تبوک پہ نہیں ہوتا، قرآن کا نزول، سارے قرآن کی تمام آیات کا نزول خاص ہے، ہر موقع پر آیات نازل ہوئی، نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائے گا، یعنی آپ کا اتباع چھوڑ دے گا، پیچھے رہ جانے سے کیا مطلب ہے کہ حضور کا اتباع نہیں کرے گا، وہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہوگا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ آج کے اس عہد کی میں بات کرتا ہوں، تو آج تو جو بندہ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے، نماز ادا کرے وقت پر، سچ بولنا شروع کر دے، حرام سے اجتناب کرے، حلال کھائے، تو کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں اور ان سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ آج کل تو ہمارے دانشوروں کا، آج کل کے نام نہاد دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ جتنی بے حیائی کی جائے، جتنا جھوٹ بولا جائے وہ سیاست ہے، جتنی لوٹ مار کی جائے یہ ہمت اور دلیری ہے، اور جتنی بے حیائی کی جائے اتنا ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے تو بیٹیوں کو نکریں پہنا کر کرکٹ اور ہاکی پہ لگا دیا ہے کہ اس سے ملک ترقی کرے گا۔ خواتین عہد نبوی میں
بھی کام کرتی تھی، یہ نہیں کہ کام نہیں کرتی تھی، کام عہد نبوی میں بھی کرتی تھیں. اور مجاہدہ خواتین کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. مدینہ منورہ کی ایک خاتون تھی، احد میں شمشیر بکف ہو کر لڑی اور انہیں 11 زخم تلواروں کے آئے. اور حضور فرماتے تھے احد کے بعد کہ احد میں جب گمسان کا رن پڑا تو میں اپنے دائیں دیکھتا تو میں اسی خاتون کو پاتا تھا، اور بائیں دیکھتا تو جدھر سے حملہ حضور پر آتا تھا وہ آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے روکتی تھی. اور فرماتی تھی کافر تھا ایک مکہ کا، اس پر میں نے تلوار چلائی تو اس نے پورے بدن پر ایسی زرہ پیر رکھی، تلوار اثر نہیں کرتی تھی، تو میں نے دوڑ کر تیر کمان اٹھایا اور ایسا تیر مارا اس کے پیٹ میں کہ گھوڑے سے گرتے ہی بنی اور سر کے بل آیا. وہ خواتین بھی کام کرتی تھیں، جہاد کرتی تھیں، زخمیوں کو اٹھاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں. خود احد میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے گی، حضور کی مرہم پٹی کی، حضور کی فرسٹ ایڈ کی. لیکن عورتوں کی طرح کام کرتی تھی، اپنا بدن ڈھکا ہوا ہوتا تھا، نقاب ہوتا تھا. آخر کہیں سے تلوار بازی سیکھتی ہیں تو لڑتی ہوں گی، لیکن اس سارے کام میں مرد مردوں کی طرح رہتے تھے، خواتین خواتین کی طرح رہتی. آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خواتین کام نہ کریں، خواتین کام کریں، خواتین مرد نہ بن جائیں، بے حجاب نہ ہو جائیں، اپنی حیا باقی رکھیں، اپنا وجود کا، اپنی ذات کا احساس باقی رکھیں، مردوں میں مل جل نہ جائیں جس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور لوگ بھگت رہے ہیں. جب دین کی بات کی جاتی کہتے ہیں جی یہ آدھی آبادی کو تو کام سے روک دیتے ہیں. کون بدبخت روکتا ہے؟ خواتین کام کریں، آپ خواتین کے اچھے کالج بنائیں، لیکن کو ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پڑھائی کا یہی طریقہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی اکٹھے ایک بینچ پہ بٹھا دو الگ الگ کر کے تو وہ پڑھ سکتے ہیں؟ لڑکیاں اکٹھی رہ کر نہیں پڑھ سکتی، لڑکے اکٹھے رہ کر نہیں پڑھ سکتے. آپ سارے علوم سکھائیں ان کو، لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن بھی سکھایا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو حدیث بھی سکھائی جائے؟ آپ کے نصاب میں نرسری سے لے کر ایم اے تک اللہ کا نام تو ملتا نہیں. کافروں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو کچھ نہ کچھ آٹے میں نمک انہوں نے ہر کلاس کے نصاب میں رکھا تھا. خیر سے نام نہاد مسلمانوں کی حکومت ہے، انہوں نے وہ بھی نکال دیا. جی یہ قرآن تو ترقی کی راہ میں رکا ہوا ہے. وہ کون سی ترقی ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ترقی تو صرف کفر میں ہو سکتی ہے، گناہ میں ہو سکتی ہے، برائی میں ہو سکتی ہے، ظلم میں ہو سکتی ہے، نیکی میں، اچھائی میں نہیں ہو سکتی. اور برائی میں ترقی جو ہوتی ہے اسے اہل علم ترقی معکوس کہتے ہیں، یعنی الٹی ترقی، وہ ذلت میں نیچے گرتے جانا. ترقی معکوس یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر ہے اس سے بھی نیچے گرتا چلا جائے، الٹی ترقی، الٹی طرف بڑھتا چلا جائے. دین کو چھوڑ کر جو ترقی ہوتی ہے وہ ترقی معکوس ہوتی ہے، الٹی ترقی ہوتی ہے. اسلام عورتوں کو حقوق اسلام نے دیے. جب اسلام کا ظہور ہوا تو زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عورتوں تو بھیڑ بکریوں کی طرح بکا کرتی تھیں. 10 شادیاں لوگ کرتے تھے اور مائیں بچوں میں باپ کے ترکے کے طور پر تقسیم ہوتی تھی. جس طرح زمین تقسیم ہوتی تھی، جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح مرنے والے کی بیویاں بھی بچوں میں بانٹی جاتی تھیں، اور وہ چاہتے تو کسی کو اپنی بیوی بنا لیتے ورنہ بیچ دیتے تھے. یہ عورت کو ماں کا درجہ کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ نے، اللہ کے قرآن نے.
عورت کو بہن کا درجہ قرآن نے دیا، اللہ کو بیٹی کا درجہ قرآن نے دیا، اللہ کو عورت کو انسان کا درجہ اسلام نے دیا۔ آپ کہتے ہیں اسلام عورتوں کی ترقی کے خلاف ہے۔ اسلام عورت اور مرد کے ملنے کا ایک جائز راستہ بتاتا ہے، اس کے خلاف آزادانہ ملنے کے خلاف۔ اور جن قوموں نے یہ راستہ نہیں اپنایا، ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ بڑی بڑی قوموں کے سفینے عورتوں کے ہاتھوں شرابوں کے مٹکوں میں غرق ہو گئے۔ یہ مغربی مفکر کا قول ہے کہ بڑی بڑی قوموں کے سفینے عورت کے ہاتھوں شراب کے مٹکے میں غرق ہو گئے۔ اسلام اس غرقابی سے روکتا ہے، تباہی سے روکتا ہے۔ ماں کو ماں کا درجہ دیتا ہے، بہن کو بہن کا، بیٹی کو بیٹی کا، بیوی کو بیوی کا۔ بیوی کو شوہر کی جائیداد میں حصے دار بناتا ہے، بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصے دار بناتا ہے، بیوی کو خامد کی جائیداد میں حصے دار بناتا ہے، اسے گھر کے ایک فرد کا درجہ دیتا ہے۔ یہ کہاں تھا اسلام سے پہلے، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں اب کہاں ہے؟ تو یہ کہنا کہ اگر ہم شریعت اپنائیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا، آپ ترقی کی تعیین کر لیں۔ جس طرح یہ منافق خوش ہو رہے تھے، فرح المخلف، پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں، موج ہو گئی، گرمی میں سفر سے بھی بچ گئے، مال بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی۔ اور یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں، اور دوسروں کو بھی مشورے دیتے ہیں لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت جاؤ۔ اور میرے حبیب نے بتا دیجئے چند روزہ زندگی ہے، اس کے آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم۔ تم سورج کی گرمی سے بچ کر جہنم کی گرمی میں جا رہے، اور یہ تو چند دنوں کا سفر ہے، وہ ساری عمر کی ہے، عمر بھر کہاں نہ ختم ہونے والی زندگی کہاں گزارو گے؟ لو کانوا یفقہون، کاش یہ عقل و خرد سے کام لیتے۔ تو قرآن کا اصول یہ سمجھ میں آیا کہ ہر کام میں دانش مندی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور جہاں سے دامن رسالت چھوٹے گا وہیں سے جہالت شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، جس نے گناہ کیا بجہالت، جہالت کی وجہ سے، تو علماء کرام مفسرین کرام وہاں فرماتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے، جاہل ہے اور اس نے گناہ کیا تو قرآن نے کہا جہالت کی وجہ سے نہیں، پڑھے لکھوں سے، علماء سے، اہل علم سے بھی جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کی اصل ہی جہالت ہے، اس وقت وہ علم بھول جاتے ہیں تب گناہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب علم بھی جب گناہ کرتا ہے اس لمحے وہ جاہل ہوتا ہے، وہ علم اس کے ذہن میں نہیں رہتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر گناہ جہالت ہے، خواہ وہ ان پڑھ سے ہو، خواہ بہت بڑے عالم سے ہو، جو کام بھی حضور کی اطاعت کے خلاف ہوگا وہ جہالت ہے، اور جو کام حضور کی اطاعت میں ہوگا، خیبر کا محاصرہ ہو گیا، لشکر اسلامی نے محاصرہ کر لیا، خیبر کے 8-10 قلعے تھے، ایک قلعہ تھا نہیں تھا، 8-10 قلعوں کا مجموعہ تھا، ایک قلعہ بڑا تھا، دوسرے چھوٹے چھوٹے تھے، ان میں سے کئی پہلے فتح ہو گئی، کئی جو بچ گئے تھے بڑا قلعہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ بڑے قلعے کا محاصرہ ہو رہا تھا، اور ایک حبشی غلام تھا کسی یہودی کا،
سیاہ رنگ کا، اور شکل بھی کوئی نئے نقش بھی اچھے نہیں تھے، اور اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ باہر فوج بیٹھی ہے، قلعہ بند ہے، اندر سے دیواروں پہ تیر انداز کھڑے ہیں، تلواریں لے کر لشکر تیار ہے۔ وہ جس کا غلام تھا اس کی کو 8-10 بکریاں لے کر قلعے کے دروازے سے نکل آیا کہ میں بکریاں چرا رہا۔ باہر آیا تو اس نے دیکھا یہ تو گردا گرد فوج کھڑی ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ تو اس نے کسی فوجی سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا اللہ نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ کر رکھا ہے، کفر اور اسلام میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اور ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے رسول مبعوث فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایسی بات ہے تو مجھے بھی لے چلو، میں بھی کوئی اللہ کی بات سن لوں۔ وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اس نے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ آپ کو اللہ نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ ہاں۔ آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان سے لڑو؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان سے جو لڑے گا اسے اللہ کیا دے گا؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دے گا، اور اپنی بارگاہ سے انعامات دے گا۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور ان سے لڑوں تو مجھے بھی جنت مل جائے؟ فرمایا بے شک۔ جی میں تو غلام ہوں، کوئی شکل و صورت بھی نہیں، میرے پاس تو پورا لباس بھی نہیں۔ فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، جو بھی اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا اور ساتھ دے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، لیکن ایک بات ہے حضور، میرے پاس 8-10 بکریاں ہیں اس یہودی کی جس کا میں غلام تھا۔ وسلم رحمت للعالمین تھے، کیسی اس کی بھولی بھولی باتیں ہیں، اس پر خوش ہو رہے تھے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو بکریوں کو قلعے کی طرف ہنکا دو۔ اس نے فوراً اٹھ کر بکریاں ہنکایا، اللہ کی شان، ساری بکریاں جا کر قلعے کے دروازے پہ شور کرنے لگیں۔ دربانوں نے تھوڑا سا دروازے میں راستہ بنایا، اندر چلی۔ اگلا جو حملہ قلعے پہ ہوا اس میں وہ شامل ہو گیا، اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ نہ اس نے نماز سیکھی، نہ اس نے پڑھی، نہ اس نے یاد کی، نہ نماز کا وقت آیا۔ اس حملے میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ شہداء میں اس حبشی غلام کی نعش بھی ہے۔ حضور تشریف لے گئے از راہ کرم، تو جیسے اس کی نعش کے حضور سامنے ہوئے چارپائی پر، صحابہ کرام نے نعش ڈال رکھی، آپ سامنے ہوئے تو پیچھے ہٹ گئے، واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو اس سے پیار کرنے لگ گئے تھے اور بڑے شوق سے تشریف لے گئے تھے، پھر آپ اس کے قریب نہیں۔ فرمایا اس کی چارپائی پر اس کی حور بیٹھی تھی تو میں واپس آ گیا کہ انہیں ڈسٹرب نہ کروں۔ یار اس غریب نے تو نماز سیکھی بھی نہیں تھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، اس کا تو سارا سرمایہ تھا لا الہ الا اللہ محمد، اور اس کے پاس دنیاوی مال و منال بھی نہیں تھا، اپنی حیثیت میں وہ کسی کا غلام تھا، اس کا تو اپنا وجود بھی نہیں تھا، لیکن دامان رسالت تھام کر میدان میں کودا اور جان تو دے دی۔ میرا اور آپ کا حساب عرصہ محشر میں ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ کو ہماری نیکیاں پسند آئی ہیں یا ہمارے گناہوں پہ ناراض ہے، یہ تو ہمیں تو نہیں پتا۔ زندگی بھر بندہ اپنی طرف سے نیکی کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے ایسے نکل جاتا ہے جو ساری نیکیاں برباد کر دے۔ کوئی شخص زندگی بھر خطائیں کرتا رہتا ہے،
تو ایک جملہ خیر ایسا نکلتا ہے جسے اللہ پسند فرما کر گناہ معاف کر دیتے۔ میرا اور آپ کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ رحم فرمائے ہم پر، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمیں امید کرم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے نصیب دیکھو، اللہ کا رسول اطلاع دے رہا ہے، اس کی حور تو یہاں اس کے پاس آ کر چارپائی پہ بیٹھی ہے، ابھی قبر میں گیا نہیں، برزخ میں پہنچا نہیں، وجود باہر پڑا ہے۔ کیا 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 اس نے؟ نام رسالت پہ جان دے دی، مال اس کے پاس نہیں تھا، وجود اس کا کسی کا غلام تھا، گھر بار اس کے پاس نہیں تھا، مال اولاد اس کے پاس، ایک جان تھی اس نے دے دی، پلے سے تو کچھ نہیں لیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کیوں دی؟ محمد رسول اللہ کی رضا اور آپ کے کہنے اور آپ کے حکم پر دی تو سب کچھ پا گیا۔ فرمایا فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول اللہ، کیسے بے وقوف ہے، نبی کی مخالفت کر کے پیچھے بیٹھے اور خوش ہیں۔ وہ جی یہ بے وقوف ہیں، ایک نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر بھاگ پڑتے ہیں، ہم موج سے بیٹھے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، بچوں سے گپ لگا رہے ہیں، کون بھاگتا پھرے نمازوں سے؟ اللہ فرماتا ہے یہ خوش ہونے کی بات نہیں، دامان رسالت ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو؟ سب کچھ تو اسی دامن میں ہے، یہ دامن ہاتھ سے چھوٹ کے تمہارے پاس بچے گا کیا؟ اور پھر ایسے بدبخت ہو کہ دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہو۔ خود کو توفیق نہیں ہے تو دوسروں کو تو مت روکو، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہو۔ فرما میرے حبیب نے فرما دیجئے کل نار و جہنم اشد حرا، دوزخ کی آگ جو ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہے۔ تم دنیا کی تپش سے بچ رہے ہو، سورج کی تپش سے بچ رہے ہو۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے، اپنے دماغ سے کام لیتے، یہ اس شعور سے کام لیتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ انہیں کہہ دو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا وقت ہے، ہنسی اڑا لو، مسلمانوں کا مذاق اڑاؤ، عابد و زاہد لوگوں سے مذاق کرو، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاؤ، کچھ دن جی بہلا لو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر تمہیں ساری عمر رونا ہی رونا ہے، پھر موت سے لے کر ابد الآباد تمہارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جزام بما کانوا یکسبون، یہ نہیں کہ اللہ کسی پر زیادتی فرماتے ہیں، جو تم کر رہے ہو ان کرتوتوں کی جزا اور بدلہ یہی ہے۔ احکام رسالت پناہی کی مخالفت کرنا، ہمارے دانشور تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ آپ ذرا جملے پہ غور فرمائیں، اسلام کی سزائیں جو قرآن نے مقرر کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جن پر عہد رسالت عہد خلافت راشدہ میں عمل ہوا ہے، ہمارے دانشور فرماتے ہیں اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ گویا یہ عقل مند ہیں، اور اللہ جو خالق کائنات ہے اس نے جو کچھ مقرر کیا وہ تو بڑا بہت ہی مطلب وحشیانہ کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ کسی بات کو آپ اگر جہالت بھی کہیں تو وحشیانہ سے کم ہے، ظلم بھی کہیں تو وحشت سے کم ہے۔ اور مزے کی بات یہ پھر مسلمان بھی ہیں۔
ہر قسم کا کفر کرنے کے بعد دعوی اسلام پہ بھی قائم ہے۔ اب یہ تو فیصلہ وہ خود کرے گا کہ اسلام دعوے کا نام ہے یا اسلام ایمان و عمل کا مجموعہ ہے۔ یار دنیا کے معاملے میں تو ہر کوئی سمجھدار ہے، کھانا کھائے بغیر کوئی نہیں کہتا میرا پیٹ بھر گیا ہے، سوئے بغیر کوئی نہیں کہتا میری نیند پوری ہو گئی ہے، پانی پیے بغیر کوئی نہیں کہتا پیاس۔ آخرت کے لیے کہتے ہیں ہو گیا سب کچھ، بغیر کیے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ دنیا کا کوئی کام بغیر کیے نہیں ہوتا، اور سب کو پتہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے۔ آخرت کہتے ہیں ہو جائے گا جی، یہ ہو گیا جی، کوئی یہ تو ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک کیسے ہے یار؟ کچھ ٹھیک کرو گے تو ٹھیک ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو آخرت کی سزائیں ہیں، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو دنیا میں تو بیچارے 25 30 50 سال رہے، عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 30ویں پارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ میں اگر انہیں دنیا میں صدیاں 100 صدیاں عمر دیتا، یہ 100 صدیاں اسی برائی پہ رہتے۔ تو موت نے ان کی فرصت چھین لی، انہیں زندگی نے مہلت نہیں دی۔ اگر ان کے پاس زندگی ہوتی اسی برائی پہ ساری زندگی بسر کرتے، لہذا ان کی ابدی زندگی، ان کو دنیا میں بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے پاس جو مہلت ہے اس کا نتیجہ ابدی زندگی پہ مرتب ہوگا، راحت بھی اور کلفت بھی۔ اتباع اور اطاعت کرو گے اللہ کی رضا پاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام کرو گے، اور اگر اتباع چھوڑ دو گے، دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو گے، تو اس سے بڑا اور کسی نقصان کا کوئی تصور نہیں۔ ہماری عادت ہے ہم دوسروں کا اندازہ کرتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں تو دوسروں کی کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنا اندازہ کرنا چاہیے کہ میرا دن جو بسر ہوا اس میں کتنی باتیں، کتنے کام میں نے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی، اور کتنی باتیں ہیں جو حضور کے حکم کے خلاف کی۔ اگر کبھی اللہ یہ محاسبہ کرنے کی توفیق دے تو پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کی ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے، بندہ جس گناہ سے توبہ کرے قبول ہو جائے تو دوبارہ وہ گناہ صادر نہیں ہوتا، اللہ اس سے بچا لیتا۔ کسی سے پوچھنے کے لیے ضرورت نہیں کہ کسی پیر صاحب سے پوچھنے جاؤ، مولوی صاحب سے پوچھنے جاؤ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ جس گناہ سے توبہ کی ہے، خلوص دل سے کی ہے، قبول ہو گئی تو پھر اللہ اس گناہ سے بچا لیتا۔ تو وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا توبہ کی قبولیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کو میرے سمیت اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، چونکہ ہم نے حساب اپنا آپ نے میرا حساب نہیں دینا، شاید مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے کہ میں یہاں تو لیڈر بنا ہوں اور مولانا صاحب بنا ہوں اور پیر بنا ہوں، پتہ تب لگے گا جب ایک مرید کے ساتھ کھڑا ہو کر حساب دینا پڑے گا، اور یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ میں نے تو اسے سیدھا راہ بتایا تھا، اگر یہ نہیں چلا تو غلطی اس کی ہے۔ پیر کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہاں تو انبیاء امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب امتوں کے گناہ اور فسق و فجور اور کفر کی فہرست آئے گی تو نبی سے پوچھا جائے گا کہ میرے نبی میں نے تجھے انہیں ہدایت کے لیے اور اپنی بات بتانے کے لیے مبعوث کیا تھا، اور یہ کیا کرتے رہے؟ تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ میں نے آپ کی بات انہیں پہنچا دی تھی، پوچھ لے ان سے۔ یہ جو کرتے رہے یہ اپنی مرضی سے کرتے رہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہی حساب پیروں کا بھی ہوگا کہ بھئی تم بڑی شوق سے بیعت کرتے اور نذرانے لیتے تھے، بتاؤ تم نے انہیں کیا بتایا؟ اگر پیر صاحب نے حق کی طرف رہنمائی کی تو بچ جائیں گے، جس نے حق سن کر بھی اس کی مخالفت کی وہ خود بھگتے گا، اور اگر پیر صاحب ہی بدعتیں اور مشرکانہ رسومات سے کھاتے رہے تو پھر مامے بھانجے سب ایک ہی کھاتے میں جائیں گے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں بڑا آسان راستہ ہے،
دامان رسالت ہاتھ میں ہو اور تھام کے نکل جاؤ، سیدھا سادہ آسان سا نسخہ۔ دامان محمد رسول اللہ ہاتھ میں ہو، سب امتحانوں سے نکل جاؤ، سیدھا صاف راستہ۔ چھوڑ دو گے تو دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کا اتباع کرنے کی اور خلوص دل سے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر نیکی پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔